السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ گورنر تلنگانہ نے ملک کی 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ترنگا لہرایا۔ یوم جمہوریہ محض ایک جشن نہیں، تحریک آزادی کے جہد کاروں کی قربانیوں کا احترام، آئینی اقدار کی حفاظت، تنوع میں اتحاد کو مضبوط کرنے کے فریضے کی یاد دہانی ہے۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر خطاب۔ ریاست تلنگانہ میں یوم جمہوریہ کے جشن کی مختلف سیاسی اور غیر سیاسی اداروں میں تقاریب، دستور کے معماروں کو خراج، دستور کے تحفظ کا عزم۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل نے لہرایا قومی پرچم، عوام کو دی مبارکباد۔ جس کانگریس پارٹی کے لیڈرز نے دستور کو مرتب کیا، آج وہی کانگریس کے لیڈرز اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، کے ٹی آر کا الزام۔ میر عالم تالاب میں کام کے دوران پھنسے 8 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ہائیڈرا، ڈی آر ایف اور فائر بریگیڈ عملے کی مشترکہ کارروائی۔ جسمانی نشو و نما کے لیے ممنوع اسٹورائڈنس انجیکشنز فروخت کرنے والا شخص گرفتار، بھاری مقدار میں انجیکشنز ضبط، ویسٹ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ صرف وہی صحافی جن کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیشن کارڈز ہوں گے اپنی گاڑیوں پر پریس لکھ سکتے ہیں۔ نقلی صحافیوں پر قابو پانے اور اصل صحافیوں کو باقاعدہ شناخت فراہم کرنے کے مقصد سے تلنگانہ حکومت نے لیا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک و ریاست میں 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کے علاوہ وزیر اعظم نریندر مودی، کابینی وزراء اور فوج کے سربراہان نے ان تقریبات میں شرکت کی اور پریڈ کی سلامی لی۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر دہلی میں ہندوستان کی دفاعی، ترقیاتی، ثقافتی تنوع کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ پیر کے دن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پریڈ کے آغاز سے قبل قومی پرچم لہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، کابینی وزراء، فوج کے سربراہان کے علاوہ یورپی کونسل کے صدر اور یورپی کمیشن کے صدر اس بار مہمان خصوصی کی حیثیت سے پریڈ میں شریک ہوئے۔ اس بار پریڈ میں آپریشن سندور کی جھانکی کو بھی غیر معمولی طور پر نمایاں کیا گیا۔ مختلف ریاستوں کی جھانکیاں بھی یوم جمہوریہ کی پریڈ میں شامل تھیں۔ کرتویہ پتھ پر پریڈ کا مشاہدہ کرنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پریڈ میں اونٹ کے دستے، کتوں کے دستے بھی شامل تھے۔ ڈرون شکتی کو بھی پریڈ میں نمایاں کیا گیا۔ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کیے گئے طویل فاصلاتی اینٹی شپ میزائل بھی پریڈ کی رونق نظر آئے۔ آکاش ویپن سسٹم، ابھرا میڈیم رینج زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائلز، دیواستر، شکتی بھان، برہموس، اجے کیتو وہیکل، T-90 بھیشما ٹینک، ارجن MK مین پیٹل ٹینک، ناگ میزائل سسٹم، ملک میں تیار کی گئی HM آرمی فوجی گاڑی اور دوسری دفاعی آلات کی بھی نمائش کی گئی۔ فضائیہ اور زمینی فوج کے دستوں کی طرف سے دم بخود کر دینے والے مظاہرے پیش کیے گئے۔ مختلف ریاستوں کی جھانکیاں بھی یوم جمہوریہ کی پریڈ میں توجہ کا مرکز رہیں۔ تلنگانہ کے گورنر جشنی دیو ورما نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں قومی پرچم لہرایا۔ پریڈ گراؤنڈ پہنچنے پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور کابینی وزراء کے علاوہ سینئر عہدیداروں نے گورنر کا استقبال کیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشن دیو ورما نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر قومی پرچم لہرایا۔ پریڈ گراؤنڈ پہنچنے پر نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، کابینی وزراء اور سینئر عہدیداروں نے گورنر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریاستی گورنر نے ریاست کے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔
انہوں نے کہا کہ لاتعداد شہیدوں کو خراج عقیدت جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ ہندوستان برطانوی راج سے آزاد اور خود مختار ہو۔ آزادی کے بعد 26 جنوری 1950 سے ہندوستان کا آئین نافذ ہوا اور ہندوستان کو ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ اس تاریخی لمحے سے آئین ہماری قوم کا سب سے بڑا رہنما اور طاقت بن گیا، جس نے انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کو اپنے بنیادی اصولوں کے طور پر پیش کیا۔ یوم جمہوریہ محض ایک جشن نہیں بلکہ ہماری آزادی، جہدکاروں کی قربانیوں کا احترام کرنے، آئینی اقدار کی حفاظت کرنے اور ہمارے بھرپور تنوع میں اتحاد کو مضبوط کرنے کے فریضے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ قومی تہوار ہے جو ہندوستان کی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ اس مبارک اور مقدس موقع پر ہمیں اپنے آپ کو انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے لیے وقف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول ایک مضبوط قوم کے ستون ہیں۔ گورنر نے کہا کہ 2 سال قبل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں پرجا پربھوتوم قائم ہوئی اور اس حکومت نے قابل ذکر سنگ میل عبور کیے، عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ تلنگانہ حکومت کے 2 سال کی تکمیل پر تلنگانہ رائزنگ ویژن 2047 کے دستاویزات کو پیش کرتے ہوئے ایک جرات مندانہ اور دانش مندانہ قدم اٹھایا گیا۔ حکومت نے جامع اور پائیدار ترقی کے لیے جامع روڈ میپ تیار کیا۔ وکست بھارت نے 2047 تک ہندوستان کو $30 ٹریلین کی معیشت میں تبدیل کرنے کا نشانہ رکھا ہے۔ اسی قومی ویژن کے تحت تلنگانہ نے $3 ٹریلین کی معیشت بننے کا نشانہ مقرر کیا ہے۔ گورنر نے اس موقع پر حکومت کے اقدامات، تلنگانہ رائزنگ کے تحت کیے جانے والے اقدامات کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ تلنگانہ 2047 تک ملک کی ترقی میں اہم شراکت دار بن جائے گا۔ گورنر نے کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کو بڑی ترجیح دیتی ہے۔ زرعی شعبے کو 24 گھنٹے معیاری بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ فی کسان 2 لاکھ روپے تک کے زرعی قرض معاف کیے گئے ہیں۔ اس سے تقریباً 26 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا۔ تلنگانہ کی تاریخ میں پہلی بار میڈارم میں کابینہ کا اجلاس ہوا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی بار اندیسری کے لکھے گیت جیا جیا ہے تلنگانہ کو سرکاری گیت قرار دیا گیا۔ گورنر نے تلنگانہ گلوبل سمٹ کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کی سمت مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ستیترویں یوم جمہوریہ کے ضمن میں تلنگانہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر میں قومی پرچم لہرایا گیا اور تلنگانہ کے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ سیاسی جماعتوں سے متعلق پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا گیا۔ ریاستی صدر مہیش کمار گوڑ نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں مہیش کمار گوڑ نے دستور کی حفاظت کا عزم کیا۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین، حکومت کے مشیر محمد شبیر علی، رکن اسمبلی دانم ناگیندر، تشہیری کمیٹی کے صدر نشین مدھو یاشکی گوڑ، سابق ایم پی ہنمنت راؤ کے علاوہ پارٹی کے ارکان مقننہ بھی موجود تھے۔ గాంధీ భవన్లో జరుగుతున్నటువంటి గణతంత్ర దినోత్సవాల్లో పాల్గొంటున్న పెద్దలందరికీ, సోదర సోదరులందరికీ కూడా మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజానీకానికి 77వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। మిత్రులారా, ఆనాడు గాంధీ మహాత్ముడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి స్వాతంత్ర పోరాటం విజయవంతమై స్వాతంత్రం లభించిన తర్వాత గాంధీజీ, నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, بی جے پی کی ریاستی دفتر میں پارٹی کے صدر رام چندر راؤ نے قومی پرچم لہرایا۔ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن کے علاوہ دوسرے لیڈرز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رام چندر راؤ نے ریاستی عوام کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ دستور کو بدلنے کی کوشش ہوتی آئی ہے۔ پنڈت نہرو کی طرف سے بھی سلسلے میں تبدیلی کی کوشش کی گئی۔ کانگریس پارٹی نے دستور کے معمار امبیڈکر کی بھی توہین کی تھی۔ راہل گاندھی بھی آج انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए। बीआरएस पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कौमी परचम लहराया। पार्टी के अरकान मुखन्ना, सीनियर लीडर्स, साबिक उज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जन समिति के हेडक्वार्टर में पार्टी सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज दस्तूर को बदलने की कोशिश की जा रही है। दस्तूर मसावात का दर्ज देता है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात। तेलंगाना असेंबली के हाथे में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद हुई। स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार ने कौमी परचम लहराया। असेंबली का अमला और अरकान मुखन्ना इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। नायब सदर नशीन बी प्रकाश के अलावा अरकान कौंसिल इस मौके पर मौजूद थे। अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी गई। सतहत्तरवीं यौम जमहूरिया के मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम लहराया। अलावा अज़ीम मजलिसी अरकान असम्बली ने भी मुतल्लिक़ा हलक़ों में कौमी परचम लहराया, जबकि उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पेश है इस सिलसिले में ये तफसीली रिपोर्ट। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को चार मीनार और याकुतपुरे के मुख्तलिफ मुकामात पर 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम को मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहम्मद कैप मार्ट मदीना चौराहे के पास कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सोहेल महमूद खादरी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम और ताजरीन की तरफ से सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरे में भी यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर जामिया के ज़िम्मेदारान, हल्क़े असेंबली चार मीनार के मजलिस के इंचार्ज मोहसिन बलाला, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और दूसरे मौजूद थे।
رکن اسمبلی یاقوتپورہ جعفر حسین معراج نے حلقے کے تمام ڈویژنز میں منعقدہ یوم جمہوریہ تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ رکن اسمبلی نے عوام سے بھی ملاقات کی اور یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ مقامی عوام کی طرف سے رکن اسمبلی کا استقبال کیا گیا اور ان کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ اسکولی بچے بھی مختلف مقامات پر تقاریب میں شریک ہوئے۔ حلقے کے مجلسی کارپوریٹرز اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے اپنے حلقے کے تمام ڈویژنز میں یوم جمہوریہ کی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ حلقے کے کارپوریٹرز، پارٹی کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکن بھی موجود تھے۔ مقامی عوام نے رکن اسمبلی کی گلپوشی کی۔ مدرسے اور اسکول کے طلباء نے بھی ان تقاریب میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ ارے جناگنا منا آواز ادھر سے حلقہ نامپلی میں یوم جمہوریہ کی تقاریب کا زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے حلقے کے تمام ڈویژنز میں منعقدہ یوم جمہوریہ کی تقاریب میں شرکت کرتے ہوئے ترنگا لہرایا۔ عوام سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ دستور کے معماروں کو یاد کیا گیا۔ رکن اسمبلی نے مدرسوں میں بھی پرچم لہرایا اور طلباء سے ملاقات کی۔ مقامی عوام کی طرف سے بھی رکن اسمبلی کا استقبال کیا گیا۔ حلقے کی مجلسی کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز، پارٹی کے ابتدائی صدور و معتمدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ رکن اسمبلی حلقہ کاروان محمد کوثر محی الدین نے حلقے کے مختلف علاقوں میں پرچم کشائی انجام دی۔ مقامی عوام کی طرف سے رکن اسمبلی کی گلپوشی کی گئی۔ اسکولی طلباء نے بھی یوم جمہوریہ کی تقریب میں حصہ لیا۔ حلقے کے کارپوریٹرز، نمائندہ کارپوریٹرز اور پارٹی کے صدور و معتمدین نے ان تقاریب میں شرکت کی۔ رکن اسمبلی نے یوم جمہوریہ کی عوام کو مبارکباد دی۔
चलो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जयन भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे द्राविड उत्कल गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाये तव जगन्नाथ जन गण मंगल। दारुसलाम के अहाते में योम जमहूरिया की तकरीब मुनक़िद हुई। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस.ए. हसन अनवर ने परचम कुशाई अंजाम दी। CEO दारुसलाम बैंक मोहम्मद ख्वाजा अकरमुद्दीन, डायरेक्टर दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इकबाल फ़हीम, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफेसर विश्वपति, प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोफेसर शेख मसूद के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सतहत्तरवीं योम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों और इदारों के अलावा महकमे GHMC के दफातर में भी कौमी परचम लहराया गया, जहाँ मुतालिका सियासी कायदीन और रियासती वज़रा के अलावा अक़लियती कायदीन ने भी कौमी परचम लहराया और तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। अज़ीम तरबल्दिया हैदराबाद के सदर दफ्तर में मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी और कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने कौमी परचम लहराया। डिप्टी मेयर श्रीलता, महकमे बल्दिया के अहदेदार और दीगर अमला भी इस मौके पर मौजूद था। कमिश्नर और मेयर ने सलामी ली। तेलंगाना हज हाउस के अहाते में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, टिमरीज़ के सदर नशीन फ़हीम कुरैशी, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। सतहत्तरवीं योम जमहूरिया के मौके पर सिटी पुलिस की जानिब से कौमी परचम लहराया गया, जबकि कमिश्नर पुलिस से VC सजनार ने CAR हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया, जबकि परेड की सलामी भी ली गई। अलावाजी तेलंगाना महकमे जेल की DG डॉक्टर सोमिया मिश्रा ने चंचलगुड़े में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तक़रीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार ने पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड पर भी 77वें यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी और परेड की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने नामपल्ली आग लगने के वाक़े के दौरान जान पर खेलकर बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा लेने वाले दिनेश, मोहम्मद ज़हीर, कलीम, रहीम और अमर की सताइश की। कमिश्नर पुलिस ने कॉरपोरेटर्स सुरेखा, ओम प्रकाश और जफर खान के बरवक्त इक़दामात को भी खिराज पेश किया। Khaki is not just a color, it's a commitment towards duty. Step we take shows training strength.
پرانی حویلی میں واقع کمشنر پولیس کے دفتر میں یوم جمہوریہ کی تقریب منائی گئی۔ پرانے شہر کو کمشنر آفس کی دوبارہ منتقلی کے بعد یہ تقریب شاندار پیمانے پر منعقد ہوئی۔ کمشنر پولیس وی سی سجنار نے قومی پرچم لہرایا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون کھارے کرن کے علاوہ چارمینار زون کے عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ چارمینار زون ڈی سی پی کرن مل کے یہاں پہ کوتوال ہاؤس چارمینار میں فلیگ ہوسٹنگ کیے گئے۔ سب کو چارمینار زون پبلک اور حیدرآباد سٹی پبلک کو 77 ریپبلک ڈے کا گڈ وشز۔ سب کو معلوم ہے ہمارا دیش کا انڈیپینڈنس اور ریپبلک کے لیے بہت سارے فریڈم فائٹرز نے اپنا جان لے لیا، اور بعد میں بھی ہمارا دیش کا انٹیگریٹی رکھنے کے لیے ہزاروں پولیس آفیشلز اپنا سیکریفائس کیا۔ ان لوگوں کو یاد کرتے ہوئے ہم لوگ سب یہ کنٹری کا انٹیگریٹی کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگ اور ایک بار سیکریفائس کرنے کا ضرورت آ گئے، اور اب تک 4 زون کا پبلک اور ہمارا آفیشیلز، حیدرآباد سٹی آفیشیلز اور حیدرآباد سٹی پبلک مل کے یہ سٹی کا پیس اور ہارمونی رکھنے کے لیے بہت سارے کوآپریشن ملا۔ آگے سال بھی ایسی کوآپریشن سے ہم لوگ یہ حیدرآباد سٹی کو ایک گلوبل سٹی بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کریں گے۔ سب کو 77 ہیپی ریپبلک ڈے گڈ وشز۔ تلنگانہ محکمہ جیل کے ڈی جی ڈاکٹر سومیا مشرا نے چنچل گوڑہ میں منعقدہ یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا۔ سومیا مشرا نے اس موقع پر سلامی لی اور نہ صرف جیل محروسین بلکہ عوام کو بھی یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومیا مشرا نے کہا کہ ہم جیل اصلاحات کے لیے پابند عہد ہیں اور اس سمت مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماج کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے بھی ہم مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ قیدیوں کو پڑھانے کے لیے امبیڈکر اوپن یونیورسٹی کے امتحانات کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ 21,000 سے زیادہ قیدیوں کو پڑھایا گیا ہے۔ کئی قیدیوں کو مختلف کورسز کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ روٹی روزی حاصل کر سکیں۔ جیل محکمہ قیدیوں کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے۔ ریپبلک ڈے کے شبھ کامنائیں، نئے سال مبارک ہو۔ آج ریپبلک ڈے پریڈ میں سارے ہمارے جو سٹاف بہت اچھا پرفارم کیے ہیں، اور تلنگانہ پریزن ڈپارٹمنٹ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کمیٹڈ ہے، ہمارے موٹو جو ہے کہ ریفارمیشن، ریہیبلیٹیشن اور انٹیگریشن کو، اور اسی کے تحت ہم کافی کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ 3 تھنگس ہم پہلے کرتے ہیں کہ پرزنرز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج ہو، اور وہ پرزن سے باہر نکل کے سوسائٹی میں جب جائے تو وہ جو کرمنل ٹینڈنسی اس کے پاس ہے اس سے مکت ہو۔ تو اسی طرح ہم سوسائٹی کو بھی کرائم مکت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر ترون جوشی آئی پی ایس ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر اے سی بی ہیڈ کوارٹر میں قومی پرچم کی نقاب کشائی کی۔ اے سی بی افسران نے اس پروگرام میں طلباء کے ساتھ شرکت کی۔ طلباء میں نوٹ بکس اور قلم بھی تقسیم کیے گئے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ کے 21 افسران کو ان کی وسیع تر خدمات کے اعتراف میں مختلف میڈل سے نوازا گیا، جبکہ ڈائریکٹر نے متعلقہ افسران کو 3 اتم سیوا اور 3 18 سیوا پیش کرتے ہوئے مبارکباد بھی دی۔ ناظرین، یوم جمہوریہ سے متعلق خبروں کے علاوہ روبی نیوز میں سیاسی، سماجی اور جرائم و حادثات سے جڑی دیگر خبروں سے متعلق پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ۔ ملک کے لیے شہداء کی انمول قربانیوں کی یاد میں یوم جمہوریہ کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر سعید آباد میں خون کے عطیے کا ایک بڑے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تلنگانہ سوابھیمان پریشد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس کیمپ میں سینکڑوں نوجوان رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ کرنے کے لیے آگے آئے۔
تلنگانہ کے ریاستی کنوینر ونے کشور یادو کی قیادت میں منعقدہ تقریب میں آزادی کے لیے اپنا خون بہانے والے مجاہدین آزادی اور فوجیوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے ہر 3 ماہ بعد خون کا عطیہ کریں۔ పాశ్చాత్య దేశాల సంగీతానికి మన సంగీతానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయనేటువంటి बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने दस्तूर को मुरतब किया था, आज उसी कांग्रेस के लीडर्स इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में बीजेपी के बाज़ कारकुनों की पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि आवाम से झूठे वादे करते हुए कांग्रेस ने इख्तियार पर कब्जा किया। लड़कियों को सोने का मंगलसूत्र देने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे को फरामोश कर दिया गया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को किस तरह चलानी है ये काम नहीं आता, बल्कि केसीआर और बीआरएस पार्टी को किस तरह से कोसा जाए और निशाना बनाया जाए, यही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। केटीआर ने कहा कि मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाबात कांग्रेस को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने अवाम से अपील की कि जब कांग्रेस लीडर्स वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे सवाल किया जाए कि जो वादे किए गए थे उन वादों को क्यों पूरा नहीं किया गया। केटीआर ने राहुल गांधी की तरफ से जारी किए गए दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर कोई रुकन असेंबली एक पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता है तो उसे ओहदे से हटाना चाहिए। जब तेलंगाना में अरकान असेंबली कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। हुस्नाबाद मार्केट यार्ड में तेलंगाना दिव्यांगला सहकार संस्था के तहत माजूर अफराद को माविन आलात और ट्राई स्कूटीज तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इतवार के दिन 16 माजूर अफराद को तकरीबन 15,12,000 रुपये मालियत की सहूलतें फराहम की गईं, जिनमें 10 रिट्रोफिटेड मोटराइज्ड गाड़ियाँ, 4 बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर्स, एक मोबाइल बिजनेस बैटरी ट्राईसाइकिल और एक टैब शामिल है। माजूर मुस्तफ़ीदीन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों से इन सहूलतों के मुंतज़िर थे और अवामी हुकूमत में उन्हें शिनाख्त मिलने पर शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि ट्राईसाइकिल और बैटरी साइकिल से खुद रोज़गार के मौक़े बेहतर होंगे। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी हुकूमत ने माजूर अफराद को आलात और गाड़ियाँ फराहम करने का फ़ैसला किया है, जिसका हाल ही में वज़ीर आला ने हैदराबाद में आगाज़ किया। अहल अफराद दरख्वास्तें दें। हुकूमत का मकसद है कि हर मुस्तहिक को सहूलतें फराहम करके उन्हें खुद मुख्तार रोज़गार के काबिल बनाया जाए। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले में बीसी वेलफेयर हॉस्टल का दौरा किया। हरीश राव ने तलबा से मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। बीआरएस लीडर ने तलबा से हॉस्टल में फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के बारे में भी तफसीलात हासिल की। బెండకాయ అన్నం మంచిగా అవుతుందా, ముద్ద అవుతుందా? మంచిగా అవుతుంది. ముద్ద అవుతుందట కదా. అంటే ఫస్ట్ అయింది, ఇప్పుడు అయితలేదు. ఫస్ట్ అయిందా? అప్పుడు అయింది, ఇప్పుడు అయితలేదు. అప్పుడు అంటే ఎప్పుడు? లాస్ట్ మంత్ ముద్ద అయింది, ఇప్పుడు అయితలేదు. ఇప్పుడు బాగానే ఉందా? బాగానే. ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉంది? డార్మెటరీస్, ఇంకా వాష్రూమ్స్, ఇంకా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो दिल्ली में एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के हमरा कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पार्टी के तंजीमी ढांचे में हाल ही में एआईसीसी की जानिब से दिए गए तहरीकी व अमली प्रोग्रामों और ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। इन इजलासों को तेलंगाना कांग्रेस की आइंदा लाहे अमल के लिए अहम करार दिया जा रहा है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा है कि बीसी ज़ातों की मरदमशुमारी पर बीजेपी ने नया फरेब शुरू किया है।
یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلوا کنٹلا کویتا نے قومی پرچم لہرایا. انہوں نے کہا کہ قومی جذبے اور سبھاش چندر بوس کی روح کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. BC ذاتوں کی مردم شماری پر BJP نے نیا فریب شروع کیا ہے اور مرکز نے BC طبقات کی توہین کی ہے. مرکز کی مردم شماری دستاویز میں BC کے لیے علیحدہ کالم موجود نہیں ہے. تلنگانہ جاگرتی نے BC ذیلی ذاتوں کی مکمل گنتی کا مطالبہ کیا ہے. 29 جنوری کو BC ذیلی ذاتوں اور خانہ بدوش برادریوں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل اجلاس منعقد کیا جائے گا. ہر ذات اور ذیلی ذات کے فیصد پر مبنی دستاویزات تیار کر کے مرکز کو پیش کیا جائے گا. کویتا نے الزام لگایا کہ جیسے 2011 میں کانگریس نے BCوں کو دھوکہ دیا ویسے ہی 2026 میں BJP دے رہی ہے اور ان کوششوں کو ناکام بنانے کی اپیل کی ہے. میرالم تالاب میں سائل ٹیسٹنگ کے دوران پھنسے ہوئے 9 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا. فائر بریگیڈ اور ہائیڈرا کے حکام نے بتایا کہ اتوار کی رات 100 نمبر پر اطلاع موصول ہوئی تھی کہ ورکرز تالاب میں پھنسے ہوئے ہیں. فوری امدادی ٹیموں کو متحرک کیا گیا. ہائیڈرا DRF کی ٹیموں نے 2 گھنٹے کے آپریشن کے بعد 9 مزدوروں کو بحفاظت جھیل سے نکال لیا. اسسٹنٹ فائر آفیسر بھانو پرتاپ نے بتایا کہ کیبل برج کے کام کے دوران ورکرز پھنسے ہوئے تھے اور انہیں 2 گھنٹے تک مسلسل آپریشن کرتے ہوئے واپس نکالا گیا. పేరు సనాపు ఏజ్ ఏ పని చేస్తారు ఎక్కడ మీటింగ్ ఇక్కడ ఎక్కడ పని ویسٹ زون ٹاسک فورس نے جم جانے والے نوجوانوں کو ممنوعہ انجیکشن سربراہ کرنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے. تفصیلات کے مطابق فرنیچر کے کاروبار سے منسلک 25 سالہ محمد فیصل خان جو جم جایا کرتا تھا جسمانی نشوونما کے لیے اس نے اسٹیرائڈ انجیکشنز حاصل کیے اور اسے دوسروں کو بھی فراہم کرنے لگا. مصدقہ اطلاع ملے پر پولیس نے فیصل خان کو اتاپور ایشین تھیٹر کے پاس سے گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 133 میفاڈرمائن سلفیٹ انجیکشنز 100 سیرنجز ایک موبائل فون کو ضبط کیا ہے. ضبط کی گئی اشیاء کی قیمت 1,60,000 روپے بتائی گئی ہے. بتایا گیا ہے کہ فیصل خان گجرات سے اسٹیرائڈز حاصل کرتے ہوئے اسے بنا لائسنس فروخت کر رہا تھا. کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ پرسکرپشن کے بغیر اسٹیرائڈ کو خریدنے کا مطلب باڈی نہیں بلکہ بربادی بنانا ہے. 6 پیکس کے لیے لیور کڈنی کی قربانی نہ دی جائے. باغمبر پیٹ میں ڈگری تیسرے سال کے طالب علم کی لاش کرائے کے گھر میں پائی گئی. متوفی کی شناخت تروملیش کی حیثیت سے کی گئی ہے. متوفی وویکانندا کالج کا تیسرے سال کا طالب علم بتایا گیا ہے. جب تروملیش کے دوست اس کے گھر پہنچے تو اس کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی. اطلاع ملنے پر امبرپیٹ پولیس مقام واقعہ پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. تلنگانہ کے محکمہ انفارمیشن اور پبلک ریلیشن کی جانب سے جاری میمو کے مطابق ریاست تلنگانہ میں گاڑیوں پر پریس لکھنے کے معاملے میں ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنا ایکریڈیشن کارڈ کے اپنی گاڑیوں پر پریس کا لفظ استعمال کرنا قانونی جرم ہوگا۔ ریاست تلنگانہ میں گاڑیوں پر پریس لکھنے کے معاملے میں ریاستی محکمہ اطلاعات و عوامی رابطے نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔
اب سے صرف وہی صحافی جن کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیشن کارڈز ہوں گے اپنی گاڑیوں پر پریس لکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ سینٹر موٹر وہیکل ایکٹ 1989 کے مطابق بغیر اجازت گاڑیوں یا رجسٹریشن نمبر پلیٹس پر پریس کا لفظ استعمال کرنا قانونی جرم ہے۔ حالیہ دنوں میں ایسی شکایات موصول ہو رہی تھی کہ کئی افراد غلط طریقوں سے اور خانگی اداروں کے شناختی کارڈز کے ذریعے اس لوگو کا استعمال کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر حکومت نے یہ اقدام کیا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے کمشنر کی جانب سے جاری کردہ میمو کے مطابق ریاست بھر کے تمام ضلعی عوامی رابطہ افسران DPROs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان قواعد پر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ جن افراد کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیشن کارڈز نہیں ہیں انہیں فوری طور پر اپنی گاڑیوں سے پریس لوگو ہٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ فی الحال کئی میڈیا اداروں میں کام کرنے والے صحافی اپنے اداروں کی جانب سے دیے گئے ID کارڈز کی بنیاد پر گاڑیوں پر پریس اسٹیکرز استعمال کر رہے ہیں، تاہم تازہ احکامات کے بعد بغیر ایکریڈیشن کے ایسے تمام افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ نقلی صحافیوں پر قابو پانے اور اصل صحافیوں کو باقاعدہ شناخت فراہم کرنے کے مقصد سے لیا ہے۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر محکمہ ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ذریعے جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے شیورام پلی جامعہ نگر میں واقع جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد میں جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید و درس حدیث بخاری شریف نہایتی عقیدت و روحانی فضا کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس بابرکت اجلاس میں علماء، حفاظ، طلباء اور معزز شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر تلنگانہ مائنرٹیز ریزیڈینشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس سوسائٹی کے چیئرمین فہیم قریشی نے شرکت کی۔ جلسے کی سرپرستی و صدارت حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے فرمائی، جبکہ نگرانی کی ذمہ داری مولانا مفتی محمد عظیم الدین جنید انصاری کے سپرد تھی۔ تکمیل حفظ قرآن مجید کی محفل عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب کی زیر نگرانی انجام پائی اور درس بخاری شریف کا آخری درس حضرت شیخ مولانا محمد انصار صاحب قاضی نے دیا۔ کلیدی خطاب حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی نے فرمایا، جس میں قرآن و سنت کی اہمیت، طلباء کی ذمہ داریاں اور معاشرے میں دینی اقدار کے فروغ پر روشنی ڈالی گئی۔ شرکاء نے اس روح پرور اجتماع کو ایمان افروز قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ دارالعلوم حیدرآباد آئندہ بھی اس جذبے کے ساتھ دینی و تعلیمی خدمات انجام دیتا رہے گا۔ مفتی محمد عظیم الدین جنید انصاری نے جلسے کی مکمل نگرانی کی، جبکہ جعفر پاشا نے دعا فرمائی۔ میرے ابا جان نے اور پھر ابا جان کے قائم کرنے کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو حضرت کو وہاں مدرسے کا دارالخضا کے امیر بنا، وہ بنا امیر شریعت بنایا گیا اور قاضی شریعت بنایا گیا، اور ماشاءاللہ آج 40-50 سال سے دارالخضا وہی اچھے انداز میں کام کر رہی ہے۔ اس دارالخضا کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک بات کا احساس ہوا کہ آج کے دور میں ہر جو مفتی ہے، ہر جو عالم بن رہے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اپنے زندگیوں میں بھی اگر ایسے معاملات آ جائے تو ان کو جتنا ہو سکے کورٹ کو اور پولیس کو جانے کے لیے پولیس کا راستہ، کورٹ کا راستہ نہ بتائیں، بلکہ ان کو کوشش کرے کہ جس طریقے سے ہو سکے، جس قدر ہو سکے ان کو بتائے کہ دارالخضا سے رجوع ہو اور دارالخضا میں جا کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کو تاکید کرے، اپنے وطن کے لیے بھی، اپنے دینی مدارس کے لیے بھی، اپنے جو دینی درسگاہیں چلتے ہیں ان کا بھی ہم کو عزت کے ساتھ ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، اور مساجد کے ائمہ اور مساجد کے ذمہ داروں کی بھی ہم کو ہمت افزائی کرنا چاہیے۔
اور یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے کو یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، نیک ہو جائے، مل کر اتحاد کا ثبوت دے، تفرقہ اپنے اندر پھوٹ نہ ڈالنے دے، پھوٹ آ رہی ہے اگر پڑ رہی ہے تو اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے، اور بھیجا چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے اگر شاگردوں میں، اپنے ساتھیوں میں اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم اور ریاض اسلامک اسکول فلک نما کے زیر اہتمام 30واں عظیم الشان جلسہ دستار بندی حفاظ کرام مسجد انوار مدینہ احاطہ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم میں منعقد ہوا۔ اس بابرکت اجلاس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا جانشین حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل نے فرمائی، جبکہ نگرانی کے فرائض حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی بانی و محتمم ادارہ نے انجام دیے۔ جلسے میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے محمد مبین رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ اور عبدالحنان نمائندہ کارپوریٹر کے علاوہ سرکل انسپکٹر فلک نما اے ستیہ اور سب انسپکٹر شیخ حسینہ کے علاوہ مختلف مذاہب کی معزز پیشواؤں نے بھی شرکت کی۔ تکمیل حفظ اور شمع قرآن کے فرائض حضرت مولانا ارشاد احمد باخوی خطیب جامع مسجد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، جبکہ خصوصی خطاب مولانا مصدق القاسمی صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد نے کیا۔ اس موقع پر 8 حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی، جبکہ تقریباً 55 طلباء و طالبات کو ناظرہ قرآن کی تکمیل میں عصری تعلیم جماعت اول تا انٹرمیڈیٹ کی کامیاب تکمیل پر اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب میں اولیاء طلباء، مقامی معززین، مختلف مکاتب فکر کے افراد اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے نیک تمناؤں اور دعاؤں کا اظہار کیا۔ پروگرام کے اختتام پر جميع مہمانوں اور شرکاء کا مولانا محمد ریاض احمد ڈائریکٹر نے شکریہ ادا کیا۔ ریاض سعودی عرب میں ہندوستانی سفارت خانے میں 77ویں یوم جمہوریہ ہند بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے تقریب کی صدارت کی اور قومی پرچم لہرایا، جس میں ہندوستانی تارکین وطن کے ایک پرجوش اجتماع نے شرکت کی۔ بھارتی سفارت خانے میں یہ خوبصورتی سے منظر اور اچھی طرح سے شرکت کی تقریب ہندوستان کے اتحاد اور فخر کی عکاسی کر رہی تھی۔ تارکین ہند کی کثیر تعداد، جس میں حیدرآبادی برادری کی بڑی تعداد شامل تھی، شرکت کرتے ہوئے اسے یادگار تقریب بنا دیا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گورنر تلنگانہ نے ملک کی 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ترنگا لہرایا۔ یوم جمہوریہ محض ایک جشن نہیں، تحریک آزادی کے جہد کاروں کی قربانیوں کا احترام، آئینی اقدار کی حفاظت، تنوع میں اتحاد کو مضبوط کرنے کے فریضے کی یاد دہانی ہے۔ سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ پر خطاب۔
ریاست تلنگانہ میں یوم جمہوریہ کے جشن کی مختلف سیاسی اور غیر سیاسی اداروں میں تقاریب، دستور کے معماروں کو خراج، دستور کے تحفظ کا عزم۔ شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی اور اراکین کونسل نے لہرایا قومی پرچم، عوام کو دی مبارکباد۔ جس کانگریس پارٹی کے لیڈرز نے دستور کو مرتب کیا، آج وہی کانگریس کے لیڈرز اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، کے ٹی آر کا الزام۔ میر عالم تالاب میں کام کے دوران پھنسے 8 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، ہائیڈرا، ڈی آر ایف اور فائر بریگیڈ عملے کی مشترکہ کارروائی۔ جسمانی نشو و نما کے لیے ممنوع اسٹورائڈنس انجیکشنز فروخت کرنے والا شخص گرفتار، بھاری مقدار میں انجیکشنز ضبط، ویسٹ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ صرف وہی صحافی جن کے پاس حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایکریڈیشن کارڈز ہوں گے اپنی گاڑیوں پر پریس لکھ سکتے ہیں۔ نقلی صحافیوں پر قابو پانے اور اصل صحافیوں کو باقاعدہ شناخت فراہم کرنے کے مقصد سے تلنگانہ حکومت نے لیا فیصلہ۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز ہی اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔